یا مولانا محمد صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ ایک دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہا ہے جس دن سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، یعنی ہر کوئی اپنے جرم کو دیکھے گا جو اس نے ظلم کیا، جو مظلوم کو ستایا، وہ ساری سب کچھ کرتوت کی لسٹ اس کے سامنے موجود ہوگی اور اولین سے آخرین تک سب کے سامنے اس کے جرم دکھائے جائیں گے۔ حضرات محترم، کربلا کے واقعات آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، شروع کربلا میں کیا ہوا اور کربلا کے میدان میں کیا باتیں پیش آئی، اور زیادہ تر نظریں لوگوں کی کربلا کے بعد کے واقعات پر یا کربلا کے بعد کے مناظر پر نہیں رہتی، تو اس وجہ سے دل میں چاہا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا وہ ساری باتیں بتائی جائے۔ یزید لعین کے اشارے پر سارا سب کچھ کربلا کا منظر سجا، کربلا کا میدان سجا، کربلا کا منظر ظہور میں آیا۔ حضرات محترم، امام حسین اور آپ کے رفقا کے ساتھ زیادتی کی گئی، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا اور پریشان کیا گیا۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو کربلا میں آخری دن بھی امام حسین کے پاس پانی موجود تھا، کیونکہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ امام حسین سے یزیدیوں نے اپنے گھوڑوں کے لیے پانی مانگا تو امام حسین نے اپنے خیموں سے ان کو پانی نکال کر کے بھی دیا۔ لیکن علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الزبان کہتے ہیں جو واقعات کربلا کے مشہور ہیں وہی واقعات کو بیان کیا جائے، تو ان باتوں کو لے کر لوگ کہتے ہیں نہیں یزید نے اتنا تو ظلم کیا ہی نہیں، یزید نے زیادہ پریشان تو امام حسین کو کیا ہی نہیں۔ ارے کم بختو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا کسی کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اس کی گود میں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا صرف پانی پلا دینا ہی ایک رحم دلی ہے؟ کیا صرف ایک اچھا برتاؤ کرنا ہی تھوڑا دکھاوے کے لیے کیوں نہ صحیح، کیا یہی رحم دلی ہے جس کی وجہ سے یزید کا ظلم کم بتایا جاتا ہے؟ حضرات محترم، ظلم تو یہ بھی ہے کہ بھائی کے سامنے ایک بھائی کے بازوؤں کو کاٹا جائے، ظلم تو یہ بھی ہے کہ ایک بیٹے کے سینے میں اتنا زبردست نیزہ مار دیا جائے کہ اس نیزے کو نکالتے وقت دین کی ڈلیاں ساتھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، وضو کے لیے پانی نہ دیا جانا، نماز کے لیے روکا جانا، امام حسین کو معاذ اللہ کیا سے کیا جملے کے ساتھ جن کے اندر بے ادبی جھلکتی ہے، بے ادبی کے بڑے بڑے سمندر ہوتے لیتے ہوئے اور لہریں مارتے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان جملوں کے ساتھ امام حسین کو پکارنا کیا یہ زیادتی اور ظلم اور بدبختی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آج بھی کچھ یزید کی حمایت کرتے ہوئے کچھ انداز میں نظر آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یزید کل بھی لعنتی تھا اور آج بھی لعنتی ہے۔ اس یزید ظالم لعین بدبخت نے اپنے ساتھیوں، اپنے وزیروں، اپنے درباریوں اور اپنے اہل کاروں کو یہ باتیں بتلائی کہ ذرہ برابر بھی ان کے اوپر رحم نہ کرنا۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور تن مبارک سے جب جدا ہوا تو یزیدیوں میں نگارے بجے، یزیدیوں میں بڑے بڑے ڈھول بجے۔ اللہ اکبر، یزیدیوں میں بڑے عظیم الشان طریقے سے، جس کو بڑی ہی بے غیرتی کے ساتھ ہم کہیں گے ایک بڑا جلوس نکالا جانے لگا امام حسین کے ساتھیوں کے جو سر ابھی بھی سلامت تھے، جسموں سے لگے ہوئے تھے، ان سروں کو جسموں سے الگ کر کے نیزوں کی انیوں پر چڑھایا گیا اور حسین اور غدار کے مکار کے جیسے اللہ اکبر نعرے لگائے گئے۔ امیر جو کہ اس وقت کہلایا جاتا تھا یزید کے نعرے
نعرے لگائے گئے، یزید کی شان میں جلوس نکالا گیا، یزید کے مرتبے بتائے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یہی نہیں بلکہ سیدہ سکینہ کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی۔ سیدہ سکینہ جو کہ 7 8 یا پھر 6 یا پھر 9 سال کی بہت سے بہت ایک لڑکی تھی، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر تھی، ان کے ساتھ یہ برا برتاؤ کیا گیا کہ جس کا نام ایک شیعہ قوم سے تعلق رکھنے والا شخص جو کہ اہل تشیع سے تھا، اللہ اکبر، اس شخص نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں کی طرف ہاتھ لگائے، کیونکہ وہ بالیاں نوچنا چاہتا تھا سونے کی، وہ زیور جو آپ نے کانوں میں پہن رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کو چیک کیا گیا، خیموں میں لوٹے، پانی کے لوٹے جو کہ وضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پانی کے پیالے جو کہ پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مصلے اور قرآن کے سوا امام حسین کے خیموں میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ نہ کھانا موجود تھا، نہ پانی موجود تھا، نہ زیورات اور سکے درہم و دینار اور اشرفیہ موجود تھی، کچھ بھی آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی کے پاس ایک شخص ظالم آیا اور آ کر کے وہ کانوں کی بالیاں کھینچنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے بالیاں کھینچی، وہ مانگ سکتا تھا، اس نے نہ مانگا۔ جب وہ بالیاں کھینچی گئی، اس ننھی سی بچی کے کانوں میں درد بڑھنے لگا اور احساس بیٹی نے ظاہر کیا، تو بیٹی نے ظالم کے ظلم پر ایک کپاتی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ظالم تو چاہتا تو مجھ سے مانگ لیتا، یہ سیدوں کے گھر کی بیٹی تجھے تحفے میں دے دیتی، اگر تو مانگتا تو مل جاتا، تو تو نے میرے کانوں سے بالیاں کیوں کھینچی؟ اس نے کہا کہ اے لڑکی آواز نہ نکال۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے تماچے ہاتھ اٹھایا اور 2-4 تماچے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر رسید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ بڑی ہی بے غیرتی نہیں ہے؟ ان ظالموں نے جب یہ کام کیا، اس ظالم نے سیدہ سکینہ نے کہا، بتا تو کون ہے؟ میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ آپ نے کہا تو کس ذات سے، کون سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں اہل تشیع سے ہوں، میں شیعہ جماعت سے ہوں۔ بتاؤ آج کا سینوں پر ہاتھ مارتے مارتے تمہارا گناہ مٹ جائے گا؟ نہیں نہیں، تمہارے باپ داداؤں نے جو ظلم کیا تھا، آج سینے پر ہاتھ ٹھوک ٹھوک کر کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج یہ ٹھوکنے سے، یہ ظلم اور گناہ تمہارے قسمت سے، تمہارے مقدس سے نہیں مٹے گا۔ ہاں اگر مٹے گا تو امام حسین سے معافی مانگنے پر، اور امام حسین سے سچی معافی جو کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے معافی مانگنے پر یہ گناہ تمہاری قسمت سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شیعہ نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر تماچے مارے، گال سے بالیاں کھینچی، آپ کے کان سے خون کا فوارہ نکلنے لگا، خون کی دھار نکلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ رو رو کر کے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، رو رو کر کے اپنے گھر کے مردوں کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے، اگر بچوں کو اگر کوئی مارے تو وہ ماں کو نہیں تو باپ کو یاد ضرور کرتا ہے، ماں کی بارگاہ میں صدا لگاتا ہے، باپ کو پکارتا ہے کہ آج میرے ماں باپ اگر ہوتے تو یہ میرے ساتھ زیادتی کوئی نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ سیدوں کے جھوپڑیوں کو انگار لگائی گئی، آگ لگا کر کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ اس مصیبت میں بھی ایک عورت جو کہ برقع پوش تھی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ عورت کسی نوجوان کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے آگ کے خیمے سے نکل کر کے کوئی دوسری جگہ لا کر کے رکھ رہی ہے، اور اس نوجوان کو جگا رہی ہے، اس نوجوان کے ہوش کو، اس نوجوان کو بے ہوشی سے ہوش ملا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا اے عورت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں زینب ہوں، اور یہ کوئی اور نہیں، میرا خود کا بھتیجا حسین کا بیٹا ہے، جس کو زین العابدین علی اوسط کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا ظلم امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارے شہداء کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر کے
दूल्हा दूल्हा के नारे लगाए गए और तरह तरह की नारे लगा करके उनके जुलूस को निकाला गया। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम रावी रिवायत करते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी सर बुलंद नजर आ रहा था। इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी बुलंद नजर आ रहा था। जो झुकाना चाहते थे, जो हाथ मान करके गुलामी की बात करवाना चाहते थे, करना चाहते थे, वो लोगों के सर नीचे नजर आ रहे थे और जो झुका नहीं था वो सर उनसे बुलंद नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर। रिवायतों में यह भी आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर सिर्फ सीधा नहीं था, उन लोगों ने बहुत सीधा करने की कोशिश भी की कि इस सर को जो कि पेशानी की बल झुका हुआ है, इस सर को सीधा किया जाए। वो सर इमाम हुसैन का सीधा नेज़े पर होता नहीं था। वो अगर करते फिर भी वो सर सजदे की हालत की जैसे पेशानी के पर वो झुक जाता। सीरत निगारों ने लिखा कि ये कैसा सर है कि जो एक सजदा तो मुकम्मल कर चुका है फिर भी दूसरे सजदे की आरज़ू में अब तक के लटका हुआ है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी अपने चाहने वालों को ये ऐलान करके बता रहा था कि लोगों, नमाज को कभी ना छोड़ना, अल्लाह के सामने झुकने से कभी गुरेज ना करना, कभी अल्लाह के सामने झुकने से इनकार ना करना, क्योंकि आओ मुझको देख लो, मेरे नारे लगा करके, मेरा नाम ले करके खाने और पीने, मेरा सदका खाने और पीने वालों, देखो मैं इतनी मोहब्बत अल्लाह के सामने सजदा करने से और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने से करता हूँ कि नेज़े पर है फिर भी दूसरे सजदे की आरज़ू कर रहा हूँ, दूसरे सजदे की फिर भी आरज़ू कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को खूनी बिन यजीद, जो कि करबला के मैदान से कुछ ही दूरी के फासले पर कूफा और करबला के मैदान के बीच में उसका घर था, एक कोस के फासले पर कूफा के करीब उसका घर था। वो खूनी बिन यजीद जो कि कमीना शख्स था, वो जालिम यहूदी की तरफ, जालिम यजीदी की तरफ से लड़ रहा था, इमाम हुसैन का मद्दे मुकाबिल बना हुआ था, यानी कि जहन्नम की आग को अपने पेट में अपनी तलवार से भर रहा था। वो जालिम यजीदी ने, उस खूनी बिन यजीद ने कि क्या चाहा कि चलो रात का वक्त हो रहा है, मेरे घर पर कयाम कर लिया जाए। उसने तमाम सरों को बाहर खड़ा कर दिया, उसने थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया और कहा मेरे घर पर मैं जाऊंगा और हुसैन का सर लेकर के जाऊंगा। उसकी बीवी जो कि काम काज में काम काज में लगी हुई थी। एक बात याद रखना, इमाम हुसैन का गम सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वालों ने नहीं बनाया, बल्कि इमाम हुसैन का गम रिवायतों में आता है, अत-तरगीब वत-तज़हीब और इब्न असीर और अल-बिदाया वन-निहाया और बहुत सारी किताबों में ये बात मौजूद है कि इमाम हुसैन का जैसे ही सर कटा ना, जमीन से खून निकलने लगा। बैतुल मुक़द्दस में, मुल्क शाम में जहां पर से भी पत्थर उठाया जाता, उस पत्थर के नीचे से खून निकलने लगता। और रिवायतों में यह भी आता है कि सूरज ने अपने मुंह को आसमान से छुपा लिया, उस पर ग्रहण लग गया। 3 दिन तक के उसने अपनी रोशनी को जमीन पर जाहिर ना किया और 3 दिन तक के आसमान पूरा लाल रहा। और ये भी रिवायतों में आता है कि जब हम करबला के मैदान के बाद लोग अपनी बातें नकल करते हुए कहते हैं, रिवायत करते हुए कहते हैं कि हमने अपनी माथे की आंखों से देखा कि हमारे मटके जो हमारे आंगनों में रहा करते थे, हमारे बर्तन जो हमारे आंगनों में पड़े हुए थे, हमने देखा कि जब सुबह हुई, कर्ब 10 मुहर्रम की रात ढल गई और जब सुबह हुई, जब 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, तो हमने अपनी माथे की आंखों से देखा कि जो बर्तन हमारे बाहर आंगन में खुले पड़े हुए थे, आसमान से खून बरस करके उनके अंदर जमा पड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर। गोया के पता चला जमीन भी खून के आंसू रोई इमाम हुसैन की शहादत पर, आसमान भी खून के आंसू रोया इमाम हुसैन की शहादत पर। तिबरी की भी यही रिवायत है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, और आज भी ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि जहां पर भी करबला के मैदान के वो पत्थर जिनके ऊपर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा हुआ था, अल्लाहु अकबर, बैतुल मुक़द्दस में भी वो पत्थर रखा हुआ है
کسی مقام پر آج بھی 10 محرم کا دن جب سے طلوع ہوتا ہے وہی پورے 24 گھنٹے میں اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، کربلا کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کس کو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا غم کس کو نہیں ستایا؟ یہاں تک کہ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ مفسرین کے بھی استاد، سب سے پہلی تفسیر لکھنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سویا تو 10 محرم کا یا پھر 9 محرم کا 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھیں کیا لگائی، میرے دل کی آنکھیں کھلی، میں نے اپنے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں خواب میں دیکھا کہ آقا حضور علیہ السلام کا چہرہ افسردہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے پر گرد غبار پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، چہرے مبارکہ داڑھی مبارکہ پر وہ کربلا کی مٹی اور دھول لگی ہوئی ہے اور خون سے لطپت حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھبراہٹ کے ساتھ اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی، اس میں بھی آؤ دیکھو ایمان حضور علیہ السلام کا علم غیب۔ حضور علیہ السلام نے ایک شیشی مٹی کی دی تھی، کس کو دیا تھا؟ وہاں پر تمام وہاں پر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات موجود تھی، سیدہ سکینہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضور علیہ السلام کی ازواج موجود تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو وہ شیشی کیوں دی؟ دے کر کے کہا اے ام سلمہ یہ شیشی لو، اس کے اندر کربلا کی مٹی ہے، میرے پاس جبرائیل لا کر کے دیا ہے، میں تم کو اس کو سونپتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کر کے رکھنا، میرا بیٹا جب شہید ہو جائے گا کربلا کے میدان میں تو یاد رکھنا یہ اس کی شہادت کی نشانی ہوگی کہ اس مٹی کو، یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، اس مٹی میں خون آ جائے گا، اس شیشی کے اندر یہ گیلی ہو جائے گی میرے بیٹے کے خون سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند سے بیدار ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ اے چچی جان دیکھیے تو صحیح، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ گرد غبار میں اٹا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ پر خون لگا ہوا ہے، لطپت ہے داڑھی خون اور گرد غبار سے۔ میں حیرت میں ہوں کہ یہ خواب کیسا ہے، افسوس کر رہا ہوں کہ یہ منظر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں بھی ابھی یہی خواب دیکھ کر کے اٹھی ہوں، میں نے اپنے نبی پاک، اپنے شوہر نامدار، اپنے سرتاج کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، کربلا کی مٹی لگی ہوئی ہے، خون میں لطپت آپ کی داڑھی مبارکہ ہے، آپ کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا ہے میرے سرتاج یہ معاملہ کیا ہے، آپ کا چہرہ، آپ کے بال یوں بکھرے ہوئے کیوں ہے؟ تو میرے سرتاج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صبح سے اس شیشی کے اندر میں اپنے بیٹے حسین کا خون جمع کر رہا ہوں، ظالموں نے، میری امتیوں نے اس کو شہید کر دیا، میں اسی حسین کے لاشے پر جا کر کے اسی حسین کی شہادت کے منظر کو دیکھ کر کے آیا ہوں، اور وہی گرد و غبار جو وہاں پر کربلا کے میدان میں اڑی ہے وہ میرے چہرے مبارکہ پر ہے۔ گویا کہ اس واقعے سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام وہاں پر کربلا کے میدان میں موجود تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ جو سبق میں نے اپنے بیٹے حسین کو سکھایا ہے وہ بیٹا میرا نواسا اس سبق پر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا جس کے اوپر حضور علیہ السلام بھی افسردہ ہوئے۔ خولی بن یزید جو کہ کمینہ شخص ہے،
اس نے اپنے گھر میں امام حسین کے سر کو لے کر کے گیا، اور جب رات کافی ہو چکی تھی تو چھپا کر کے جو تندور بجھ چکا تھا کھانا بنانے کا، جس کے اوپر ابھی تو چولہے وغیرہ ہوتے ہیں، اب تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، اب سیکڑیاں اور گیس وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے گھروں میں تندور جلے کرتے تھے جس طرح آج بڑی بڑی ہوٹلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس تندور کے اندر چھپا کر کے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر اس کے اندر رکھ دیا تو اس نے کہا مجھے کھانا لاؤ، تو اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر اتنے دن تک کہ کہاں غائب تھے، کہاں گم ہو گئے تھے جو مجھے دکھائی نہیں دیے اور بڑی مشکل سے بول کر بھی نہیں گئے، بتاؤ کہاں پر گئے تھے؟ اس نے کہا زیادہ بحث نہ کر، میں ایک یزید نے ایک ظالم نے ایک آدمی نے ایک جرم کرنے والے نے امیر المؤمنین یزید کے خلاف بغاوت کر دی تھی، بس اسی کا سر کچلنے کے لیے گیا تھا، اس کا سر کاٹنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ اکبر، ظالموں نے بغاوت والے جملے استعمال کیے امام حسین کے ساتھ۔ کاش کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتے کہ حسین کا سر آ رہا ہے، لوگ ان کے تختے کو پلٹ کر کے رکھ دیتے، لیکن کوئی بھی پوچھتا کوفہ کربلا سے لے کر تو ملک شام تک ہر کسی پوچھنے والے کو یزیدی یہی کہتے آئے کہ بغاوت کرنے والوں کے سر آ رہے ہیں، راہزنوں کے سر آ رہے ہیں، ٹھگنے والوں کے سر آ رہے ہیں، چوروں کے سر آ رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کے گھٹیا جملے اعلیٰ بارگاہوں کے ساتھ میں یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئے۔ اس خولی بن یزید نے کہا کہ باغی کا سر لینے کے لیے گیا تھا جو امیر المومنین کے خلاف ہو گیا تھا، اللہ اکبر، لاؤ مجھے کھانا لا کر کے دو۔ اس کی عورت نے اس کو دسترخوان بچھا کر کے کھانا پروسا۔ اس ظالم یزیدی نے کھانا کھا کر کے جب نیند کی آغوش میں چلا گیا تو اس کی عورت جو کہ نیک بخت تھی، نیک عورت تھی، اہل بیت سے پیار اور محبت اور الفت کرنے والی عورت تھی، اللہ اکبر، اس عورت نے محبت کرنے والوں کا حال بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی اپنی بات آ جائے تو قدم پیچھے کر لے، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ نہ آؤ دیکھے نہ پاؤ دیکھے، بس محبوب ہی کی باتیں کیا کرے، محبوب ہی کے زمرے میں وہ ہمیشہ شامل رہے، محبوب ہی کی باتوں میں وہ ہمیشہ شامل رہے، محبوب ہی کی طریقے پر وہ ہمیشہ لگا رہے۔ اللہ اکبر، اس کو محبت کرنا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی بات آ جائے یا پھر اپنے والوں کی بات آ جائے یا پھر اپنی عزت و وقار کی بات آ جائے تو قدم پیچھے سرکا لے، اس کو محبت نہیں دوگلاپن کہتے ہیں، اس کو فسق کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، یہ آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ دیکھیں خولی بن یزید کی بیوی جو کہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی، روزانہ تہجد کی نماز کو اٹھ کر کے وہ عبادت کیا کرتی تھی، رب کو سجدہ کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، وہ معمول کے مطابق آدھی رات گزرنے کے بعد جب اٹھی تو اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے تندور میں ایک روشنی نکل رہی ہے، اس کے تندور سے روشنی نکل رہی ہے۔ اور ابن اسیر البدایہ والنہایہ میں تو یہ بھی بات موجود ہے کہ بس روشنی نہیں نکل رہی بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ ایک نور کا کھمبا زمین سے تندور سے لے کر تو آسمان تک کے چھت پھاڑ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، ابن اسیر نے تو یہ بھی کہا، تو جب اس عورت نے دیکھا کہ میں اپنا جو تندور ہے رات کو بجھا کر کے سوتی ہوں، میں کبھی جلا کر کے اس کو سوتی نہیں، ہمیشہ بجھا کر کے رکھتی ہوں جب رات ہو جاتی ہے، آج یہ کیسے جل رہا ہے؟ یہ عجیب سی روشنی جو کہ سفید روشنی ہے یہ یہاں سے کیوں نکل رہی ہے؟ اور ابن اسیر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ عورت روشنی دیکھنے لگی تو اس عورت نے دیکھا کہ سفید پرندے منہ میں رنگ برنگی چمکیلے موتی لے کر کے آسمان سے اڑتے اڑتے اس کے چھت کو پھاڑ کر کے اس تندور کے پاس گھیرا ڈال رہے ہیں، اس تندور کے پاس اڑ رہے ہیں، اس تندور کا گویا کے طواف کر رہے ہیں اور موتیوں کو تندور کے ارد گرد بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ نور تندور سے نکل کر کے آسمان کی طرف جا رہا ہے، کبھی آسمان سے تندور کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ منظر اس عورت نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی اور
کچھ دیر تک کے دور سے معائنہ کرتی رہی اور یہ دیکھتی رہی کہ 2-4 عورتیں اس کے پاس آئی، اس تندور کے پاس 4 عورتیں آ کر کے بیٹھی۔ 4 عورتوں میں سے ایک عورت نے اس سر کو بڑے پیارے انداز میں باہر نکالا اور سینے سے لگا کر کے رونے لگی۔ اے میرے شہید بیٹے، اے میرے مظلوم بیٹے، یاد رکھنا اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا، اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا، ان ظالموں سے اللہ بدلہ ضرور لے گا۔ اے میرے بیٹے، شہید بیٹے، تو یاد رکھ تیرا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے تندور میں واپس سر کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ 4 عورتیں غائب ہو گئی۔ وہ یزید ملعون کی بیوی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، خولی بن یزید کی، اس نے کہا اے اللہ، یہ 4 عورتیں کون ہیں جس میں سے ایک عورت بڑی درد کے ساتھ رو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر کے 4 عورتیں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہاتھی پہ غیب سے آواز آئی کہ اے عورت، حیرت میں نہ پڑ، بلکہ اس یہاں پر جو 4 عورتیں سر کے پاس میں حاضر ہوئی، تندور میں سے سر نکالا، اس میں سے سر نکالنے والی عورت کوئی اور نہیں تھی، یہی مظلوم بیٹے کی ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ تھی، یہی مظلوم بیٹے کی، شہید بیٹے کی ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ تھی، اور دوسری عورت کوئی اور نہیں، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر! جو لوگ مر گئے، مٹی میں مر کر کے ملنے والے کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کے مر جاتے ہیں، جو مر کر کے دوبارہ زندگی پا لیا کرتے ہیں، انتقال کر کے وصال کر کے دوبارہ زندگی پا لیا کرتے ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی مر کر کے مٹی میں ملنے والا فتویٰ نہیں ہوتا۔ مر کر مٹی میں ملنے کی اگر بات ہے تو قبر میں سوال جواب کس سے ہوگے، قبر میں عذاب کس پر ہوگا، قبر میں نیکیوں کی بدولت انسان کو جنت کے بڑے بڑے مقامات کیسے دیے جائیں گے، جنت کا مقام، جنت کا بستر، جنت کے کپڑے، جنت کا کھانا قبر میں کس کے لیے ہوگا؟ کیا مردار کے لیے ہوگا؟ نہیں، اللہ قبر میں مرنے والے کو مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد دوبارہ اچھی زندگی، الگ زندگی عطا فرما دیتا ہے، جس کا لوگوں کو گمان، جس کی زندگی کا شعور لوگوں کی عقلوں میں نہیں ہے، جس کا شعور لوگوں کو نہیں ہے، ایک ایسی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، خولی بن یزید کی بیوی نے سنا کہ دوسری عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، تیسری عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، چوتھی عورت فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، فرعون کی نہیں یا پھر کسی اور ظالم، لیکن تھا کافر، اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، جب یہ 4 عورتیں غائب ہو گئی، ہاتھی غیبی سے آواز بھی آ گئی اور بند ہو گئی، تو اس عورت نے جب یہ مدعے جانفزا سنا کہ ایک پاک ہستی کا سر مبارک بڑی زیادتی کے ساتھ میرے گھر میں آیا ہے، اس عورت نے ادب بھرے انداز سے اس سر مبارک کو باہر نکالا، ایک بہترین خوبصورت سے تشت میں رکھا اور اس سر مبارک کو مشک و عنبر کی خوشبو سے اور عطر وغیرہ سے، کے غلام سے اس سر مبارک کو صاف کیا اور اس سر مبارک کی زلفوں کو اس نے سنوارا۔ اور روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں اتنا وقت، اتنا وقفہ نکلنے کے بعد بھی امام حسین کے کٹے ہوئے گردن سے آج بھی خون کی قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، نمازی کی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح کہہ دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ اسلام آسانی کے ساتھ تمہارے پاس آ گیا اور اسلام کا دامن تم نے آسانی کے ساتھ پکڑ لیا، لیکن یہ بھی تو کہو کہ حسین ہماری طرح ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ 6 مہینے کی اولاد بھی لٹانی پڑتی ہے اور 18 سال کے بیٹے بھی دینا پڑتے ہیں، 18 سال کے اور نہ جانے 17 سال کا بھتیجا بھی ذبح کرنا پڑتا ہے، تب پھر کہیں گے کہ حسین ہماری طرح ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسین ہماری طرح ہے، کیونکہ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد یہ جملے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کو تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں لوگ۔ جب خولی بن یزید یہ کم وقت کی بیوی نے، اللہ اکبر، اہل بیت کی محبہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو محبت سے چہرے کو صاف کیا۔ امام حسین کا چہرہ، پیارا سا چہرہ، گرد و غبار بھی جو ہٹا ہوا تھا، مشک و عنبر سے، کے غلاف سے صاف ہوا، زلفوں میں تیل لگا کر کے اس کو سنوار دیا اور بہترین انداز میں ایک تشت میں، تھال میں اس کو رکھا اور ظالم
خولی بن یزید کو للکارتے ہوئے نیند سے اٹھایا اور کہا ظالم تو نے حسین کے ساتھ زیادتی کی ہے، نواز رسول کے سر کو کاٹا ہے، اب وقت تو تجھے حیا نہ آئی، جا آج سے میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس عورت نے حاطب غیبی سے آواز سنی تھی، اے عورت تو اس سے الگ ہے، تو اہل بیت کی محب ہے، تو میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والی ہے، اس کے گناہ کا مواخذہ تجھ سے نہ ہوگا، اس کے گناہ کی پوچھ گچھ تجھ سے نہ ہوگی، اس کے گناہ کا بدلہ تجھ سے نہ لیا جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا اے ظالم، نبی کی اولاد کے ساتھ زیادتی کیا، نبی کی اولاد کے ساتھ برا برتاؤ کیا، جا تو میرا کوئی نہیں اور میں تیری کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگی تو اس ظالم خولی بن یزید نے کہا اے عورت تو جاتی کہاں ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس عورت نے جو جملے کہے اس کے دل کو چیر کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا ظالم تو نے اہل بیت کے بچوں کو یتیم کرنے کے بارے میں نہ سوچا اور آج اپنی اولاد کے یتیم ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، جا تیرے بچے بھی میرے بچے نہیں ہیں، تو بھی میرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ عورت نکل گئی۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ آج تک کہ اس عورت کے نہ انتقال کی خبر کسی نے سنی، نہ اس عورت کے کہیں پر ملنے کی خبر سنی۔ وہ عورت اہل بیت کی محبت پہ گھر چھوڑ کر کے نکل گئی۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اسی کے ساتھ وہ لگا رہے، محب جو کرتا رہے اللہ اکبر وہ محبوب بھی کرتا رہے، وہ جو محبوب کرتا رہے وہ محب کرتا رہے۔ حضرات محترم، امام حسین کی محبت صرف غم ہی نہیں سکھاتی، سچا ستھرا پیار کرنا بھی سکھاتی ہے، اچھا اور خیر والا پیار کرنا بھی سکھاتی ہے، جو کہ اچھائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ امام حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آج بھی شربت پینے والوں کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ شربت ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ میں نے پیاس پر صبر کیا اور نماز ادا کی تو اس کا بدلہ لوگوں کو یوں ملا کہ میرا گلا خشک ہوتا رہا اور میں اللہ کو یاد کرتا رہا، اے اللہ جو میرے لیے محبت کرتے رہے، مجھ سے محبت کرتے رہے، ان کا گلا خشک نہ ہو۔ اللہ اکبر، ان تک کہ دین صحیح طریقے سے پہنچے، قرآن صحیح طریقے سے پہنچے۔ آج ہم تک کہ قرآن، نماز اور عبادات اور شریعت مطہرہ جو کہ بہترین حدود کے ساتھ میں ہے ہم تک کے پہنچا ہے، تو حضرات محترم ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے اور محبت اچھے انداز میں امام حسین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آج آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین چاہتے تو پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ شریعت میں یہ حکم بھی ہے، کیونکہ جان بچانا بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، امام حسین بڑی شخصیت، بڑے لوگ اگر پیچھے ہٹ جائیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں رہتی، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ کل کو لوگ اگر امام حسین پیچھے ہٹ جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ حسین پیچھے ہٹ گئے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نماز ادا کریں، ہم بھی کیوں مسجد کی طرف جائیں، ہم بھی کیوں اسلام کی طرف جائیں، کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ مسجدیں توڑی جاتی ہے، نمازیوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والوں کو برا مانا جاتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں لوگ سمجھ لے اور پھر یہ کام کرنا شروع کر دے، عبادتوں سے دور رہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے وہ کر کے دکھایا کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، داڑھی اور یہ ختنہ دیکھ کر کے مسلمانوں کو نہیں کاٹا گیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ مومنوں کا چہرہ، مومنوں کا نور مومنوں کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں تو صحیح، آج لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طریقے سے عمل نہیں ہوگا، اس طریقے سے عمل نہیں ہوگا۔ امام حسین نے کر کے دکھایا۔ امام حسین اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو علامہ اقبال نے تاریخی جملہ کہا تھا، مرکز ہے امام حسین۔ اب مرکز کس کو کہتے ہیں؟ پرکار جو آپ نے اسکول کے بچوں کے پاس دیکھا ہوگا، جو ایک طرف پینسل ڈالی جاتی ہے اور دوسری طرف ایک سوئی ہوتی ہے، سوئی کو جہاں پر ٹیکا جاتا ہے نا اس کو مرکز کہتے ہیں۔ امام حسین مرکز تھے، پینسل اگر گھمائی جائے مرکز پر ٹیک کر کے، مرکز اگر جما دیا گیا ہے
اور پینسل گھمائی جائے تو دائرہ پورا گول بنتا ہے. اگر مرکز گھماتے گھماتے اگر ہل جائے نا دائرہ گول نہیں بنتا. امام حسین کو حضور علیہ السلام نے زلفیں دے کر کے بتایا تھا کہ تو میرا مرکز ہے, تو ہٹ گیا تو دین میں بدلاؤ آ جائے گا. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا کہ بیٹے جمے ہوئے رہنا. آخری سلام میں بھی حضور علیہ السلام نے بشارت دی, اے بیٹے رکنا نہیں, پیچھے نہ ہٹنا, جو اللہ کی منشا ہے اس پر ہمیشہ حاضر رہنا. امام حسین جمے رہے, بس جمے کیا رہے, کنبہ قبیلہ لٹ گیا اور اسی خون سے جو دین کے حدود کھینچے گئے وہی حدود کے ساتھ آج اسلام ہم تک کے پہنچا ہے. اس بھرے اور سچے ستھرے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے, مسجدوں کو نمازیوں سے اپنے سجدوں سے آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی باتیں اگلے جمعے میں پیش ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نمازوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے.